اب بیان شروع ہو رہا ہے رب ذوالجلال کی دو عظیم صفات کا۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ برادران اسلام، ان صفات کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اثبات کے سلسلہ میں صرف کتاب و سنت پر اعتماد کریں، قرآن اور حدیث سے ہرگز تجاوز نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات توقیفی ہیں، اور اہل سنت والجماعت اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہے، بلا تحریف، بلا تحقیف، بلا تمثیل، بلا تعطیل۔ اور میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے تحریف، تعطیل، تحقیف اور تمثیل کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ نمبر ایک، تحریف کا معنی ہے تبدیل کرنا اور کسی چیز کو اس کی اصل صورت سے پھیر دینا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، تحریف لفظی اور تحریف معنوی۔ تحریف لفظی یہ ہے کہ کلام کی اصل معنی مراد کو پھیرنے کی خاطر اس کی الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے، چنانچہ کوئی لفظ یا حرف بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے، یا پھر زبر زیر پیش کی تبدیلی کر دی جائے۔ اضافہ حرف کی مثال یہ ہے کہ بعض گمراہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان الرحمن علی العرش استوا کے بارے میں استولا کہا ہے، اس طرح آیت میں انہوں نے ایک حرف یعنی لام کا اضافہ کر دیا، اور لفظ کے اضافے کی مثال یہ ہے کہ بعض گمراہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَجَاءَ رَبُّكَ میں کہا ہے اَيْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، گویا انہوں نے لفظ امر کا اضافہ کر دیا، اور تبدیلی اعراب کی مثال یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کلام کرنے کی صفت کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متکلم ہے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا۔ چنانچہ آیت کریمہ میں لفظ جلالہ اللہ پیش کے ساتھ ہے، لیکن کچھ گمراہ لوگوں نے پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا تاکہ اپنے الحاد کو اس حرکت اعرابی کی تحریف کے ذریعہ ثابت کر سکیں۔ اور تحریف معنوی یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو اس کی حقیقت سے اس طرح پھیرنا کہ اس لفظ کو اصل معنی کے بجائے دوسرا معنی دے دیا جائے، جیسا کہ مبتدع اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت کا معنی ارادہ انعام کرتی ہیں، جو کہ سراسر باطل ہے۔ نمبر دو، تعطیل۔ تعطیل کا لغوی معنی کسی چیز کو خالی کرنا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کی صفات کی نفی کرنا۔ تحریف اور تعطیل میں فرق یہ ہے کہ تحریف سے مراد یہ ہے کہ معنی صحیح کے جس پر نصوص دلالت کر رہے ہیں کی نفی کر کے اسے معنی غیر صحیح سے بدل ڈالنا، جبکہ تعطیل سے مراد معنی صحیحہ کی نفی کرنا ہے، معنی غیر صحیح سے بدلنا نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ تعطیل کا عمل عام ہے اور تحریف کا عمل خاص ہے۔ چنانچہ ہر تحریف کرنے والا معطلہ میں سے ہے،
لیکن ہر معطل تحریف کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، تحقیف سے مراد صفت کی کیفیت کو معین کرنا، جس کا معنی ہے کسی شے کی کیفیت معلومہ مقرر کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی تحقیق کا معنی ہوگا ان کی کیفیت و حیت کا تعین، اور یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ کیفیت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور کسی مخلوق کی اس تک کوئی رسائی نہیں، کیونکہ صفت ذات کے تابع ہے۔ تو جس طرح کسی مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کیفیت کی معرفت ممکن نہیں ہے، اسی طرح اس کی صفات کی کیفیت کی معرفت بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جب امام مالک سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تبارک و تعالی عرش پر کس طرح مستوی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا استواء علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ استواء پر ایمان لانا واجب ہے اور استواء کی کیفیت کا سوال بدعت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کے بارے میں اسی طرح کہنا چاہیے۔ نمبر 4، تمثیل کا معنی تشبیہ ہے، یعنی یوں کہنا اللہ تبارک و تعالی کی صفات مخلوق کی صفات کے مثل ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہے اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا سننا ہمارے سننے کے مثل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے عقیدے سے بلند اور بالا اور پاک ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ شورى آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ ہماری صفات کے مثل یا مشابہ ہیں، جیسا کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہماری ذات کے مثل یا مشابہ ہے۔ ایک حقیقی اور سچا مومن اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس طرح ثابت کرتا ہے جیسا اس کی عظمت اور کبریائی کے لائق ہے۔ چنانچہ آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے علو مطلق ہے۔ اس کے علو کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے، جیسا کہ فرمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ نمبر 2، علو قدر، یعنی با اعتبار قدر اور مرتبہ وہ اس قدر بلند ہے کہ تمام صفات کمال اور جلال اسی کے لیے خاص ہیں۔ نمبر 3، علو قہر، یعنی وہ با اعتبار قہر و غلبہ ہر چیز پہ قادر ہے، چنانچہ ہر چیز پر اس کا امر اور تصرف چلتا ہے، کوئی چیز اس کے احاطہ تصرف سے ممتنع نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر 7 مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ نمبر 2، سورۃ یونس آیت نمبر 3۔ نمبر 3، سورۃ الرعد آیت نمبر 2۔ نمبر 4، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5۔ نمبر 5، سورۃ الفرقان آیت نمبر 59۔ نمبر 6، سورۃ السجدہ آیت نمبر 4۔ نمبر 7، سورۃ الحدید
آیت نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے عرش پر مستوی ہونے کے اس بات میں قرآن مجید کی 7 آیات وارد ہوئی ہیں۔ ان تمام آیات میں صفت استوا کا ایک ہی لفظ کے ساتھ اس بات وارد ہے، اور وہ استوا علی العرش کا صیغہ ہے۔ تو اس طرح اتنی بار ایک صیغے سے وارد ہونا ایک ایسی نص بن جاتا ہے جو اپنے حقیقی معنی پر قائم ہے، اور جس میں تعویلاً کسی دوسرے معنی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ استوا اللہ تبارک و تعالی کی صفت فعالیہ ہے، جو دیگر تمام صفات کی طرح اللہ تبارک و تعالی کے لیے اسی طرح ثابت ہے جیسے اس کی عظمت اور جلالت کے لائق ہے۔ کلمہ استوا کے لغت عرب میں 4 معنی ہیں۔ نمبر 1 اعلی، نمبر 2 ارتفاع، نمبر 3 صاعدہ، نمبر 4 استقر، استوا پر مشتمل تمام آیات کی تفسیر جو سلف صالحین سے منقول ہے وہ انہی معانی پر دائر اور قائم ہے۔ برادران اسلام، پیچھے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے 7 آیات قرآن کریم سے بتلائی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کی عظمت اور جلالت کے لائق ہے۔ اور یہ تمام آیات ان لوگوں پر رد ہیں جو استوا کی استعلاء سے تعویل کرتے ہیں۔ استعلاء کا معنی ہے غلبہ پانا۔ یہ لوگ عرش کو بمعنی ملک لیتے ہیں، اور پھر جملہ استوا علی العرش کا معنی یوں بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے ملک پر قہر و غلبہ پا لیا۔ یہ معنی کئی وجوہ سے باطل ہے۔ نمبر 1، یہ تفسیر بدعت ہے اور سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کی تفسیر کے خلاف ہے۔ یہ معنی سب سے پہلے جہمیہ اور معتزلہ نے کیا جو مردود اور باطل ہے۔ نمبر 2، اگر استوا علی العرش کا معنی ملک پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو پھر عرش پر مستوی ہونے یا 7ویں زمین ہو یا کوئی اور جملہ مخلوقات پر مستوی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا مالک ہے اور تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ تو پھر صرف عرش پر غلبہ پانے کو بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ نمبر 3، قرآن اور حدیث کے تمام نصوص میں استوا علی العرش ہی مذکور ہے۔ کسی ایک مقام پر تو استولا علی العرش ہوتا کہ بقیہ نصوص کی اس کے ساتھ تفسیر کر لی جائے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی نے ثم استوا علی العرش فرمایا اور ثم ترتیب اور مہلت کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر استوا کا معنی عرش پر غلبہ اور قدرت پانا ہے تو اسے آسمان اور زمین کی خلق سے متاخر کیوں کیا؟ یعنی کیا اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے عرش پر غلبہ اور قدرت حاصل نہیں تھی؟ جبکہ عرش تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی موجود تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پر قدرت اور غلبہ حاصل نہیں تھا جو بعد میں حاصل ہوا؟ یہ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سب سے بڑا بہتان ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بالکل اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الابانہ صفحہ نمبر 86 میں اس قسم کے لوگوں پر رد فرمایا ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ممالک میں اس قسم کے لوگ عقیدے کے معاملے میں ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا
دعویٰ کرتے ہیں۔ برادران اسلام، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے استواء اور العلو میں فرق بیان کر دوں۔ نمبر 1، علو اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، جبکہ استواء صفات فعلیہ میں سے ہے۔ لہذا علو اللہ علی خلقہ، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا لازمی وصف ہے، جبکہ استواء اس کے افعال میں سے ایک فعل ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور قدرت سے جب چاہے کر سکتا ہے۔ اسی لیے استواء صیغہ فعل استواء ثم کے ساتھ ذکر ہوا، جو کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد ہوا۔ نمبر 2، العلو اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات میں سے ہے جو عقلاً اور نقلاً دونوں طرح سے ثابت ہے، جبکہ استواء نقلاً ثابت ہے، عقلاً نہیں۔ برادران اسلام، گزشتہ ایک درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی 2 قسمیں بیان کی تھی، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتیہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفات ذاتیہ، نمبر 2 صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، جیسے العلم، القدرہ، السمع، البصر، العزہ، الحکمہ، العلو، العظمہ۔ ان میں سے کچھ صفات خبر یہ ہیں، جیسے الوجہ یعنی چہرہ، الیدین 2 ہاتھ، العینین 2 آنکھیں۔ نمبر 2 صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور چاہت سے ہے، چاہے وہ کرے اور چاہے نہ کرے۔ مثلاً عرش پر مستوی ہونا یا آسمان دنیا پر نزول فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بعض صفات ایسی ہیں جو کہ صفات ذاتیہ بھی ہو سکتی ہیں اور صفات فعلیہ بھی۔ مثال کے طور پر صفت کلام فرمانا، یہ صفت با اعتبار اصل صفت ذاتیہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے اور ہمیشہ متکلم رہے گا۔ لیکن کسی کلام کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ صفت فعالیہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام فرمانا اس کی مشیت کے تابع ہے، جب چاہے جو چاہے کلام فرمائے، اس لحاظ سے یہ صفت فعالیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ہر وہ صفت جس کا تعلق اس کی مشیت سے ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے تابع ہے۔ یہ حکمت کبھی تو ہمیں معلوم ہوتی ہے اور کبھی ہم اس کی معارفت اور ادراک سے عاجز ہوتے ہیں۔ البتہ کامل یقین کی حد تک یہ علم ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی چیز کی مشیت فرمانا اس کی حکمت کے عین مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان اسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی چاہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا با حکمت ہے۔ برادران اسلام، اب میں آپ لوگوں کے سامنے عرش کی لغوی اور شرعی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لغت عرب میں
بادشاہ کے لیے مخصوص تخت کو عرش کہا جاتا ہے، جبکہ شریعت میں عرش سے مراد وہ عظیم عرش ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے، اور یہ عرش تمام مخلوقات کے اوپر اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عرش کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں: عظیم، بہت بڑا، کریم، عزت والا، اور مجید، بزرگی والا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا: الرحمن علی العرش استویٰ، جو رحمان ہے عرش پر مستوی ہے۔ برادران اسلام، اب میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات بیان کرتا ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے۔ استواء علی العرش کے تعلق سے 7 آیت کریمہ جن کا حوالہ آپ لوگ پیچھے سن چکے ہیں۔ اب کچھ اور آیت کریمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا: یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں۔ یا عیسیٰ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خطاب ہے۔ انی متوفیک، اکثر اہل علم کہتی ہیں یہاں وفا سے مراد نیند ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہیں وفات یعنی نیند دے دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف آسمانوں میں اٹھا لیا تھا، اور وہ آج بھی زندہ ہیں۔ محل استدلال یہی مقام ہے، کیونکہ اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا: بل رفعہ اللہ الیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا اور قتل نہیں کیے گئے۔ محل استدلال یہی جملہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق کے اوپر اور بلند ہونے کا اثبات ہے، اس لیے کہ اٹھانا بلندی اور اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اور سورۃ فاطر آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا: الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔ الیہ یصعد یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف چڑھتے اور اٹھتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں۔ الکلم الطیب یعنی ذکر، تلاوت اور دعائیں وغیرہ۔ والعمل الصالح یعنی عمل صالح الکلم الطیب کو اوپر اٹھاتا ہے، اس لیے کہ الکلم الطیب عمل صالح کے بغیر قبول نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو شخص
اپنے فرائض ادا نہیں کرتا اس کی دعائیں تلاوت اور ذکر وغیرہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ قول بلا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی کا اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہونے کا اثبات ہو رہا ہے، کیونکہ چڑھنا اور اٹھانا بلندی اور اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ غافر آیت نمبر 36 کے اندر فرعون کے متعلق ارشاد فرمایا، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا۔ اے حامان، میرے لیے ایک بلند اور بالا محل تیار کرواؤ، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ یا حامان ابن لی صرحا، یہ فرعون کا مقولہ ہے جو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ میرے لیے بلند اور بالا محل تیار کراؤ، لعلی ابلغ اسباب السماوات، اسباب بمانی طرق اور ابواب کے ہے، یعنی میں آسمان کے راستوں اور دروازوں تک پہنچ جاؤں، فاطلع الى الہ موسیٰ، تاکہ موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں۔ فرعون کے اس معقولہ کا مقصد موسیٰ علیہ السلام کے دعویٰ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، یا یہ کہ میرا معبود آسمانوں میں ہے کی تکذیب ہے۔ اس لیے فرعون نے مزید یہ بھی کہا، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یعنی میں موسیٰ کو اس کے دعوی رسالت یا اس دعویٰ میں کہ اس کا الہ آسمانوں میں ہے میں جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہی بتایا تھا، اور فرعون نے اس بات کی تکذیب کی کوشش کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الملک آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرمایا، اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ۔ کیا تم اس بات سے امن میں آ گئے ہو کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دنسا دے؟ کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھر برسائے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ اَأَمِنْتُم، کیا تم امن میں آ گئے ہو؟ امن خوف کی ضد ہے۔ من فی السماء، یعنی اس ذات کی صدا سے جو آسمانوں میں ہے۔ آسمانوں میں ہونے کا معنی آسمانوں کے اوپر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم آیت نمبر 42 کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُشْرِكِينَ۔ ان سے کہیے کہ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے۔ اور سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 71 میں ارشاد فرمایا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان دو آیت کریمہ سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ فی بمانا لغت عرب میں اوپر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ معنی تب ہوگا اگر السما سے مراد یہ بنے ہوئے آسمان مراد ہو، اور اگر السما سے مراد مطلقاً بلندی ہو تو اس صورت میں فی ظرف کے لیے ہوگا، معنی ہوگا فی العلو، یعنی وہ ذات جو سب سے بلند ہے۔ ارشاد فرمایا،
ان یخسف بکم الارض، یعنی تمہیں زمین میں دھنسا دے جیسا کہ قارون کے ساتھ ہوا۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یعنی تم پر پتھر برسائے جس طرح کہ قوم لوط اور اصحاب فیل پر پتھر برسائے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حاصبہ سے مراد ایسا بادل جس میں پتھر ہو یا ایسی ہوا جس میں پتھر ہو۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یعنی ان قریب تم میرا یہ ڈرانا جان لوگے جب تم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لوگے، لیکن اس وقت یہ جاننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ ان دونوں آیتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ کا تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہونا ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے فی السماء ہونے کی صراحت ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہوئے دیکھے گا، اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور سورۃ غافر آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ برادران اسلام، شرح عقیدہ طحاویہ میں الشیخ ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں تحریف کرتی ہیں اور عرش سے مراد بادشاہت لیتی ہیں، وہ نصوص صریحہ کا کیا جواب دیں گے؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس روز تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ اور سورہ ہود میں ارشاد فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اگر عرش سے مراد بادشاہت ہے تو کیا مذکورہ آیات کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کی بادشاہت کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کی بادشاہت پانی پر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بادشاہت کے پائے کو پکڑا ہوگا؟ کیا کسی عقل مند سے ممکن ہے کہ وہ ان معنوں کو صحیح سمجھے؟ انتہا کلامہ رحمہ اللہ۔ برادران اسلام، قرآن کریم کی یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند